السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ضروری تاریخ، موجودہ صورتحال، آئندہ کرنے کے کام، نسلوں کو باشعور کرنے کے پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو بہت سی دینی خوبیوں سے نوازا۔ غیر منقسم ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہندوستان کی جڑی بوٹیاں وغیرہ پیش کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی یہاں پر آمد ہوئی۔ بہت بڑا ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرخیز بنایا۔ پانی، بارش، موسم کا معتدل ہونا۔ اس ملک میں اسلام آیا تاجروں اور صوفیہ کے ذریعے سے، اور پھر سلاطین، بادشاہ بھی آتے رہے۔ جتنے آئے ہیں دائمی تعلق کے لیے آئے ہیں، یہاں کی چیزیں لوٹنے کے لیے، یہاں کے خزانے سمیٹنے کے لیے نہیں آئے، دائمی تعلق کے لیے آئے۔ مسلمان اس ملک میں آئے، بہت بڑا تحفہ دیا توحید کا۔ لوگ کس کس کی پوجا کرتے تھے، کرتے ہیں۔ انسان اپنے سے چھوٹی چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ توحید کا عطیہ دیا مسلمانوں نے۔ ہندوستان کا باہر کی متمدن دنیا سے رابطہ مضبوط کیا۔ انسانی اخوت کو زندہ کیا۔ بھید بھاؤ بہت تھا اس ملک میں، شودر اور برہمن کا فرق بہت تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد کمی آئی، عورت کو مقام ملا، ورنہ بہت ساری رسموں میں عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ میوے کم تھے، مسلمانوں نے پھلوں میں اضافہ کیا، صنعت و حرفت کو ترقی دی، سڑکیں بنایا انہوں نے اس ملک کے اندر۔ شیر شاہ سوری وغیرہ نے سڑکیں بنائی، رفاہ عام کے کام کیے، مہمان خانے، سرائے تعمیر کیے۔ نظافت کا اہتمام کم تھا، پتے میں کھاتے تھے لوگ۔ آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، پتوں میں کھاتے تھے۔ تو رہن سہن میں نظافت بھی آئی، وسعت بھی آئی۔
بحری بیڑیے صرف ساؤتھ میں سمندری جہاز کے ذریعے سے تجارت کی جاتی تھی، پورے ملک میں بحری بیڑیے سمندری تجارت کا نظام شروع کیا۔ ایک مرکزی سلطنت اور حکومت کے تحت نیچے کے اسٹیٹس کو ایک زبان کے تحت جوڑا، علم کو پھیلایا مسلمانوں نے، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، بغیر کسی مذہب کے فرق کے، اور اس زمانے میں دین اور دنیا کے علم کے فرق کیے بغیر علم پھیلایا۔ ایسے باکمال لوگ پیدا ہوئے کہ ان کی کتابوں کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ یہاں پر ایک کتاب لکھی گئی، مجمع بحار الانوار، کشاف اصطلاحات الفنون، تاج العروس، غیر معمولی کارنامے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الثقافت الاسلامیہ فی الہند کے اندر لکھا، کتنے مدرسے تھے ملک میں، کتنی نہریں تھیں، کتنے ڈیم تھے، کتنے کتب خانے تھے۔ یہاں پر بڑے بڑے کتب خانے، یونیورسٹیاں، عثمانیہ یونیورسٹی کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا کہ اردو زبان میں ہر فن پڑھایا جائے۔ دارالترجمہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا جس میں کئی سو ٹرمینالوجی، اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ یہاں پر دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے، جہاں پر بہت سے مانو اسکرپٹ رکھے ہوئے ہیں، حدیث اور تاریخ کی نایاب کتابوں کو سب سے پہلے یہاں پر چھاپا گیا۔ عجیب ملک ہے یہ، کہنے کو تو مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن 30 کروڑ سے لے کر 18 کروڑ تک کے اندازے، کئی مسلمان ملکوں کو ملانے پر بھی اتنی تعداد نہیں ہوگی۔ کئی یورپ کے ملکوں کو ایک جگہ کیا جائے تب بھی یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ 200 سال میں یہاں پر مجددوں کو پیدا کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے قیام تک۔ قدیم نظام تعلیم میں دیکھ لیجئے، گجرات، دہلی، حیدرآباد، بہار، بنگال، تعلیم کتنی عام تھی، اور پھر انگریز اس ملک پر قابض ہوا۔ 100 سال سے زیادہ مسلمانوں نے اور پھر دوسری قوموں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انگریز کو یہاں سے نکالا۔ پھر دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، ندوۃ العلماء اور کئی ادارے نامور قسم کے بہت ہی فعال مسلمانوں نے قائم کیے، ان کے اکابر علماء نے قائم کیے ہیں۔ زبردست امکانات ہیں اس ملک میں، ایک خاموش اکثریت ہے جو امن چاہتی ہے، جو بھائی چارگی چاہتی ہے، جو امن اور انصاف کو چاہتی ہے۔ انگریز جب یہاں سے گیا تو اس نے ہندو مسلم کی تفریق کو چھوڑا،
پرانا ہتھیار، آخری تیر، جب جانا ہی ہے تو کچھ ایسے ایشو چھوڑ کر جائیں کہ یہ ملک خانہ جنگی میں رہے، اندرونی کھینچا تانی میں رہے، ترقی کر نہ سکے، ترقی یافتہ ملکوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر نہ دیکھ سکے۔ تقسیم ملک کا واقعہ پیش آیا، ہندوستان سے پاکستان بنایا گیا۔ بنانے والے کون تھے؟ کیا ان کے اغراض تھے؟ وہ تو تاریخ لکھنے والا جانے گا، لکھے گا، لیکن اس ملک میں ہمیشہ یہاں پر رہنے والوں کو ہی دبایا جاتا ہے، طعنہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک کو تقسیم کر دیا، آپ نے بے یار و مددگار کر دیا، قوت کو منتشر کر دیا، آپ مذہب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ملک کے مقابلے میں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جن کو اپنا ماضی پتہ نہیں ہوتا، گزشتہ کا دور پتہ نہیں ہوتا، وہ فیوچر کا، مستقبل کا پلان بھی صحیح نہیں کر سکتے ہیں۔ انگریز نے اپنے زمانے سے ہی ملازمتوں میں مسلمانوں کے ساتھ بے دخلی اور بے روزگاری اور امتیازی سلوک کا معاملہ کیا، سوتیلے پن کا معاملہ، حاشیے پر کر دینا، کنارے پر کر دینا۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے مسلمان کو اس ملک میں رہتے ہوئے آزمائشیں ضروری ہیں، دشمن کے طرف سے آنے والے چیلنجز ضروری ہیں۔ آزمائش اور چیلنج ہی آدمی کو زندہ رکھتا ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں آزمائش اور چیلنج یہ نشاط آفری ہے، چوکنا رہے گا آدمی، باخبر رہے گا۔ زیادہ موافق حالات ہوتے ہیں تو راس نہیں آتا انسان کو۔ دعوت کے میدان میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، اسلام قبول کریں گے تو دباؤ ڈالا جائے گا، سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ کتنی الجھنیں، راہ دعوت کے حجابات، ایک مذہب کو جارحانہ اور صرف ایک مذہب کی نمائندگی کرنے والا دستور بنانے کی کوشش، مسلط کرنے کی کوشش۔ رہیے آپ اس ملک میں لیکن دوسرے درجے کے شہری بن کر رہیے۔ مختلف فرقہ پرست یہ آواز لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے اس ملک میں ہندو احیاء پسند تنظیمیں، فرقہ پرست تنظیمیں ہر شعبے میں کام کرتی ہیں، نفرت اور مذہبی جنون کا زہر اگلتے رہتی ہے، پھیلاتے رہتی ہے۔ فلمی دنیا سے لے کر کم عمر نوجوانوں تک کو استعمال کرتی ہے تاکہ بھائی چارہ اس ملک میں کبھی بننا نہیں چاہیے اور دوسری قوموں کو اپنی تعمیر کی طرف توجہ نہیں ملنا چاہیے۔ منظم طریقے پر سرکاری مشنری کو لے کر فسادات کا ایک سلسلہ پورے ملک میں چلایا گیا، دنگے کروائے گئے، جہاں جہاں مسلمانوں کے اچھے کاروبار تھے
کہیں پر چوڑیوں کا، کہیں پر اسٹیل کا، کہیں پر تالے بنانے کا، کہیں پر پیتل کے ذریعے سے چیزوں کی تیاری کا، کہیں پر ہینڈلوم کا، ان شہروں کو، ان کاروباریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کہیں پر چمڑے اور لیدر کا پسماندہ ہو جائے، اور ہمیشہ فساد یک طرفہ ہو رہا، ہمیشہ فساد اس ملک کے اندر کی تاریخ ہے۔ چھوٹی ذات کے لوگوں کو استعمال کیا، بڑی ذات کے لوگوں نے پس پردہ رہ کر، پیچھے رہ کر، اور انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہے دنگائیوں کو، فسادیوں کو۔ دو آدمی کا جھگڑا، دو مذہب والوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، مختلف تہواروں کے نام پر، یاتراؤں کے نام پر، گنیش کے نام پر موقع تلاش کیا جاتا ہے کہ دوسرے مذہب والے پر ہاتھ صاف کر لیا جائے، اور پھر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر مسلمان نوجوانوں کی مقدمات لمبے چلتے ہیں۔ یہ سب منصوبہ بند طریقے سے اس ملک میں ہوتا رہا۔ ہر مسجد میں مندر تلاش کرنا، ہر درگاہ میں کوئی مندر تلاش کرنا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کے مردوں کو نہیں کھودنا چاہیے، پرانے بادشاہوں کے جھگڑوں کو اب نہیں سلگانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے۔ ان کے تھے اقتدار اور کرسی کے جھگڑے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے، شیواجی مہاراج کے، حقیقت جو بھی رہی ہو، اب ہمیں اس ملک کے اندر اپنی تاریخ کو آگے بنانا ہے، بڑھانا ہے۔ پچھلی تلخیوں کو، پچھلی بدعنوانیوں کو اچھال کر باہمی فساد اور دوریاں نہیں بڑھانا ہے۔ سمجھنا چاہیے، ہر عقل مند کو سمجھنا چاہیے۔ جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو پورے ملک سے کہا جاتا ہے ہم ہندو ہیں، ہمارے سامنے صرف مسلمان ہیں، لیکن جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ہر جگہ برہمن رہیں گے، دلت وغیرہ ابھی بھی انہیں کوئی اعزازی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں تھوڑے سے برہمن ہیں اور وہ کئی ہزار طبقات، کاسٹ، کلاس، الگ الگ زبان، الگ الگ تہذیب والوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ نہ انہیں مندر کا پجاری بننے دیا جاتا ہے، نہ انہیں مذہبی کتابیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، نہ ہی انہیں مندر میں آنے کی اجازت ملتی ہے، نہ ہی ان دلت پر پیشاب کرنا چھوڑا انہوں نے۔ ان سارے چھوٹی ذات کے لوگوں کو ہندوؤں کا نام دے دیا گیا اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے۔ نئے شہر تو نہیں بسائے جا سکے، پرانے شہروں کے نام بدل دیے جائیں۔ اورنگزیب اورنگ آباد سمبھاجی نگر کر دیا جائے، عثمان آباد دھارشیو کر دیا جائے، اور مختلف قسم کے شہر مٹا دی جائے، تاریخ کو نام و نشان نہ رہے، اس قوم کے اندر خود اعتمادی نہ ہو،
بار بار ذلت آمیز، توہین آمیز برتاؤ کیا جاتا رہے۔ تو میرے بزرگوں، اس پورے پس منظر کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملکی حالات اور تاریخ کے بارے میں باشعور ہونا چاہیے۔ فلانی پارٹی کے جتانے، فلانی پارٹی کے ہرانے صرف سیاسی انقلاب کافی نہیں ہے، تعلیمی انقلاب کے بغیر، سماجی انقلاب کے بغیر، اخلاقی انقلاب کے بغیر کافی نہیں ہے پارلیمنٹ کا بدلنا میری قوم کے نوجوانوں کے بدلے بغیر، کافی نہیں ہے اسمبلی کا بدلنا ہماری عورتوں کے رسم و رواج کے بدلے بغیر، کافی نہیں ہے جوشیلے تقریریں، حکومتوں کے شکوے اپنی کاہلی اور ناکارے پن کو ختم کیے بغیر۔ جب حالات آتے ہیں کہہ دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں تو زعفرانی ذہن کا جج بیٹھا ہے، ہائی کورٹ میں تو ان کا سائیڈ لینے والا جانبدار جج بیٹھا ہے۔ آپ کیوں نہیں پڑھے؟ آپ کیوں نہیں جاتے ان میدانوں میں جن میدانوں میں جانا ضروری ہے ملک کی حفاظت کے لیے، امن کی حفاظت کے لیے، انصاف کی حفاظت کے لیے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمت توڑنا، ایک جگہ پر ماب لنچنگ کا واقعہ ہوتا ہے، ایک نہتے بوڑھے کو 10-15 نوجوان پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، نوچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پورے ملک میں ہم پھیلاتے ہیں اسے۔ ظالموں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، لیکن فسادات سے زیادہ آسان ہتھ کنڈے کو اپنایا دشمن نے ہمت توڑنے کے لیے، اپنی پسماندگی کا احساس دلانے کے لیے۔ اردو زبان کو ہم نے دفن کیا، اردو زبان کی ہم نے ناقدری کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر پسماندگی گوارا ہے، ملازمتوں میں پیچھے کر دیا جائے گوارا کر لیں گے، بلڈوزر چلا دیے جائیں بستیوں پر گوارا ہے، اور نوجوان طبقے کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے یہ بھی گوارا ہے، لیکن ہماری نسل سے ایمان کا چھننا گوارا نہیں، کوئی دوسری تہذیب کا مسلط کیا جانا گوارا نہیں۔ اسلامی احکام سے، ایمانی خصوصیات سے دستبردار ہونا چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ پڑھیے ان اکابر کو جنہوں نے جمعیت علماء ہند، جنہوں نے پرسلا بورڈ، جنہوں نے مجلس مشاورت، جنہوں نے جماعت اسلامی مختلف پلیٹ فارم سے عظیم قسم کی عجیب قربانیاں دی۔ مت چلاؤ زبان اپنے قائدین کے خلاف، برا بھلا مت کہو اپنے بڑوں کو، وہ ہم سے بڑے مخلص تھے، ہم سے بڑے جانثار تھے، ہم سے زیادہ مذہب سے باوفا تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے اس ملک کو سنبھالنے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے کام کو ہلکا کیے بغیر اپنے حصے کی کوششیں کیجیے۔ صرف جذباتی تقریریں کافی نہیں ہیں، گراؤنڈ ورک کے بغیر، زمینی کام کے بغیر ایک دن 2 دن میں انقلاب نہیں آئے گا، بتدریج ہی انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے ملکوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی بھی فسادیوں سے اور ظلم پسندوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے حصے کی
ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔